اور پھر جس اقرار الحسن کو آپ جانتے ہیں اس نے سیام پروگرام کے 14 سالوں میں دوسروں کے حق کے لیے اسی طرح سے آواز بلند کی ہے، لیکن جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو آپ میں سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ جب اقرار الحسن لاہور کے اسی ایئرپورٹ پر امیر زادوں کو پروٹوکول دینے والے انہی ایف آئی اے کے افسران پر چیخا تھا، تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھیں کہ واہ کیا دلیر آدمی، لیکن وہی اقرار الحسن اسی لاہور ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے افسران میں سے ایک افسر سے ایک غلط کام کرنے پر الجھا، تب ایک سیاسی جتھا یہ کہتا ہے کہ اقرار الحسن کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جی وہ پہلے صحافی تھا اور اب وہ سیاستدان ہے۔ سیاستدان بھائی، سیاستدان جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو جہاز کے دروازے پر پورا لاؤ لشکر انہیں پروٹوکول دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ میں تو ایئرپورٹ پر آپ کی طرح لائن میں کھڑا اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ایک بات سوچیے، سامنے کوئی نون لیگ کا حامی افسر آپ کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر آپ کی تحقیر اور تضحیق کرتا تو کیا آپ تب بھی سب سے پہلے واہ واہ کرتے؟ آپ تب بھی یہ کہتے کہ برداشت کرنا چاہیے تھا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ اور پلیز مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھیے یا خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچیے، میں نہیں ہوں سیاستدان، اور اگر یہ میرا قصور ہے تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر اپنے یا کسی دوسرے کے حق کے لیے آواز اونچی کرنا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر کبھی میں معصوم بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے جسم فروشوں کے سامنے چیخا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں کبھی کرپٹ، رشوت خور اور بدعنوان افسروں کے سامنے بولا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں نے کبھی کسی غلط بات پر یا غلط کام پر کسی سرکاری افسر سے سوال کیا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اور میرا 21 سال کا صحافتی کیریئر ہوا ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ فوج کے افسران کی بھی سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے اور مخالفت کی ہے، اور اگر یہ بھی میرا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔